جس نے شراب پی اور اسے نشہ آ گیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ساتھیوں، انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس کی نعمت ہے جس کی قدر و قیمت ہر فرد، ہر بشر پر آیا ہے، اور ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اس کی ناقدری کرتے ہوئے اسے ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پیاری مخلوق انسان کو جو مال و دولت اور زر جواہرات عطا کیے ہیں وہ بلا فائدہ ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی سے اپنی دی ہوئی مال و دولت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کن چیزوں میں خرچ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ بروز محشر سگریٹ نوشوں اور دیگر نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے والوں سے سوال کریں گے کہ انہوں نے اپنی مال و دولت کا ایک بڑا حصہ کہاں خرچ کیا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلال اور مباح اشیاء کی خریداری میں صرف کیا ہے جو ان کے اور ان کے معاشرے کے لیے نفع بخش تھا؟ دنیا کے چند لمحوں کی آسودگی، اور وہ بھی سراسر نقصان دہ، حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا بالکل بھی دانشمندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اسراف اور بیجا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہیں یقینی طور پر ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ اور تباہ کاریوں کا سبب ہے۔ ان سے ہونے والے برے اثرات ہمارے نئی نسل پہ بے تحاشا اور تیزی کے ساتھ مرتب ہو رہے ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس بربادی اور اس خرابی سے بچائیں، اپنے بچوں میں اچھی اور مثبت عادات ڈالیں، انہیں ان کے رجحانات کو مثبت طرف لے کر آئیں، اور اس کے لیے ہمیں شعوری طور پر کوششیں کرنی ہوں گی۔ اور اس میں وہ تمام لوگ، وہ تمام دکاندار بھی شامل ہیں جو بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ تھما دیتے ہیں۔ 15 سال، 16 سال، اس سے بھی کم عمر کے بچے جب سگریٹ نوشی کریں گے تو یقیناً وہ اس کے فائدے اور نقصان سے اوپر ہو کر وہ صرف اور صرف اپنے دوستوں میں رعب جمانے یا اپنی واہ واہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کل کوچنگ سینٹر کا رواج بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر بچہ بچہ اس بات کے لیے ایک دوسرے کو مجبور کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم بھی سگریٹ پیو، اور جو نہیں پیتا یا جو انکار کرتا ہے اسے ماماز چائلڈ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس ڈر سے کتنے ہی بچے تعلیم میں پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کوچنگ سینٹر جانے سے بھاگنے لگتے ہیں، اور وہ جو جانا چاہتے ہیں یا جو جا رہے ہیں وہ ان بری عادات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برے اور معاشرے کے ناسور سے بچائے، خصوصی طور پر ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ والدین یقیناً بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت محترم ساتھیوں، تھوڑی توجہ، تھوڑا وقت اپنے بچوں کے لیے بھی، اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی سرگرمیوں میں ملوث رکھیں اور اچھے کاموں کی طرف توجہ دیں۔ یہ سگریٹ نوشی کسی بھی طرح لائق فخر نہیں، یہ صرف اور صرف جان و مال کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر سننے، سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص معاشرے کی افریط سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔